عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت بہلوم اپنے دور حیات میں، اپنے دور زندگی میں علم دین کی بے شمار خدمت، مسلمانوں کی رہنمائی، دینی مسائل کو حل کرنا، ان کو آسان کرنا، اور آپ اس چیز پر قلم اٹھاتے جس پر کام نہیں ہوا ہوتا، اس چیز پر قلم اٹھاتے جس پر ضرورت ہوتی، آپ ضرورت محسوس کرتے کہ اس پر وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس چیز پر قلم اٹھاتے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، بچپن ہی سے حضرت پیا کو کتابیں پڑھنے کا بڑا ذوق تھا، بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا بڑا ذوق تھا، اور بہت ہی کم عمری میں، شاید 14 سال یا اس سے بھی کم کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا طلاق پر، جہاں حیدرآباد کے علماء اس بات پر مجبور ہو گئے تھے اور ایک فتویٰ دیا کہ یہ طلاق ہو گئی، یہ شادی ٹوٹ گئی، یہ شادی ختم ہو گئی، مگر وہاں حضرت مطمئن نہیں تھے۔ حضرت وضاحت لکھے، فتویٰ لکھے اور بتایا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، یہ شادی ابھی باقی ہے، اور اس فتوے کو دنیا بھر کے بڑے ادارے جیسے جامع ازہر اور حرمین شریفین کے مفتیوں کے پاس اس فتوے کو بھیجا گیا، تو وہ بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ شادی باقی ہے اور یہ طلاق نہیں ہوئی۔ دوسری طرف یہ فتویٰ حیدرآباد دکن کی بڑی ممتاز شخصیت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچا، تو امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت کا فتویٰ پڑھ کر فرمایا کہ جوان مولوی اپنا سارا علم لگا کر یہ شادی بچا دیا، جوان مولوی اپنا سارا علم لگا کر یہ طلاق ہونے سے بچا دی۔ عزیز دوستو بزرگوں، 14 سال کی عمر یا شاید اس سے بھی کم کی عمر میں آپ نے اپنا پہلا فتویٰ لکھا۔ اسی طرح حیدرآباد کی بڑی شخصیت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا قائم کردگا ادارہ نظامیہ، جامع نظامیہ، جس سے آج سینکڑوں بچے باہر پڑھ کر نکلتے ہیں اور دنیا بھر میں علمی خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بہلوم محمد عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب عثمانیہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، ریٹائرمنٹ ہوا، تو آپ مدرسہ نظامیہ میں اعزازی ناظم کے طور پر اپنی خدمات کو انجام دینا شروع کریں۔ ایز این ایڈمنسٹریٹر عثمانیہ یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نظامیہ میں اپنی خدمات دینا شروع کریں، اور آپ کی خدمات نظامیہ میں ایسی رہی کہ جب آپ حضرت نظامیہ جوائن کرے تھے تو وہ مدرسہ نظامیہ تھا، اور حضرت کی خدمات ایسی رہی کہ وہ مدرسہ نظامیہ سے جامع نظامیہ بن گئے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ نظامیہ میں ایسی خدمات رہی کہ مدرسے سے جامع بن گیا، وہاں پر ایک سسٹم قائم کیا، وہاں پہ رولز ریگولیشن لگایا، اور جب نارتھ انڈیا سے یا ملک بھر سے انسپیکشن کے لیے ٹیم آتی تھی، اس زمانے میں مدرسوں کا انسپیکشن ہوتا تھا، اور نارتھ انڈیا سے یا دیگر ملک سے ٹیم آتی تھی انسپیکشن کرنے کے لیے، تاکہ وہاں کے اساتذہ کیسے ہیں، مدرسہ کیسا ہے، بچے کیسا پڑھ رہے ہیں، وہ چیز کو جانچنے کے لیے انسپیکشن ہوتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک ٹیم نارتھ انڈیا سے شاید لکھنؤ سے حیدرآباد کو آئی تھی، نظامیہ میں آئی، تو وہاں پر وہ انسپیکشن کر رہے تھے، اسی سلسلے میں بچوں سے سوال جواب کر رہے تھے، بچوں سے سوال جواب کر رہے تھے، اور حیرانی تو تب ہوئی ان کو کہ جب بچوں سے سوال کر رہے تھے تو بچے ہر سوال کا جواب دے رہے تھے، بچے ہر سوال کا جواب دے رہے تھے۔ تو یہ انسپیکشن کی ٹیم میں ایک صاحب اٹھ کر بولے کہ یہ حضرت عبدالقدیر کے سٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے کون سے بھی موضوع پر سوال کر لیں، یہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ یہ حضرت عبدالقدیر کے سٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے کون سے بھی موضوع پر سوال کر لیں، یہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ عزیز دوستو بزرگوں، حضرت بہلوم کا جو پڑھانے کا انداز تھا وہ نہایت ہی آسان، بڑے بڑے مسائل بالکل آسان طریقے سے آپ سمجھا دیتے۔ حضرت محمد بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے ممیرے بھائی ہیں، حضرت کے ممیرے بھائی اور حضرت کے شاگرد بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بہلوم محمد عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ موزم جاہی مارکیٹ کے کسی مکان میں منطق کا درس دے رہے تھے، منطق پر بیان کر رہے تھے۔ تو آپ لکھتے ہیں، منطق یہ وہ علوم ہے جو بڑی مشکل ہے سمجھنے کے لیے، بنا استاد کے اس کو سمجھنا بڑا مشکل رہتا ہے۔ تو منطق کی ایک کتاب حمداللہ جو بڑی خشک کتاب ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تو حضرت بہلوم اس کتاب پر موزم جاہی مارکیٹ کے کسی مکان میں بیان کر رہے تھے۔ تو وہاں پر اس گھر کے بازو تعمیری کام چل رہا تھا، وہاں پر ایک میستری تھاپی پکڑا کام کر رہا تھا، مگر جب حضرت اپنا بیان شروع کرے تو یہ میستری اپنا کام چھوڑ کر حضرت کی بات سننے لگا، حضرت جو بیان کر رہے ہیں وہ سننے لگا۔
بہرحال 1 گھنٹے تک بیان ہوا، لوگ بھی سن رہے ہیں، وہ میستری بھی سن رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد حضرت اپنی توجہ اس میستری کی طرف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میستری 1 گھنٹے سے اپنا کام چھوڑ کر منطق کی کتاب حمداللہ جو بڑی خشک ہے اس کی کیا آسانی سے بات سن رہا ہے۔ تو بعد میں جب یہ بیان ختم ہوا تو دریافت کی گئی کہ بھئی یہ میستری سے پوچھا گیا، بھئی آپ 1 گھنٹے سے بیان سن رہے تھے حضرت کا، کیا آپ کو کوئی بات سمجھ میں بھی آئی؟ آپ کے سمجھ میں کوئی بات آئی کیا؟ میستری ہے، بہرحال محنت مزدوری کر کر اپنا روزگار کماتا ہے، تو وہ ان سے دریافت کرے کہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ میستری بولنے لگا کہ باتیں اتنی صاف ہو گئی کہ اب ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ایک میستری منطق کی جو علوم بنا استاد کے پڑھنا بڑا مشکل ہے، جو یعنی کہ ہر کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا، تو ایڈوانس اسٹڈی ہے یہ، ویسی کتاب حضرت بحر علوم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ ایک میستری بھی وہ بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح محمد بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ پھر آگے بیان کرتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ حضرت کے پاس جب علماء حاضر ہوتے، حضرت بحر علوم کے پاس بے شمار اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے طلباء تو حاضر ہوتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑے مشائخ اور بڑے علماء بھی آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت محمد بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت کے پاس علماء حاضر ہوا کرتے تو وہ ایسا محسوس کرتے کہ یہ تو دریائے علم کی ابھی ابتدا ہے اور ہم کنارے پہ کھیل رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں میں، ہر کوئی علماء نہیں بن سکتا۔ علماء یعنی کہ جس کو ہر علوم پر مہارت حاصل ہو، جو آپ کو دین اسلام سمجھا سکے، پڑھا سکے، ان کو علماء کہتے۔ تو علماء ایسا محسوس کرتے تھے کہ یہ تو دریائے علم کا ابتدا ہے جس پر ہم کھیل رہے ہیں، حضرت تو سمندر ہے، حضرت تو بحر العلوم ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، جو بحر العلوم کا لقب ہے حضرت بحر العلوم کو کوئی آپ ہم نے نہیں دیا، بلکہ اس وقت کے جید عالم دین، اس وقت کے علماء، اس وقت کے مشائخ آپ کو جب مخاطب کرتے تو بحر العلوم کہہ کر مخاطب کرتے۔ اسی طرح حضرت پیا کی علمی خدمات، روحانی قوتوں پر تو ہم نے کافی بیانات کرے ہیں اور سنے ہیں، کافی کتابیں بھی اس پر موجود ہیں، مگر میں آج بالخصوص حضرت کی پہلوانی، کشتی اور جسمانی قوتوں کے اوپر آپ سے چھوٹی سی گفتگو کروں۔ تو واقعہ ہے حضرت بحر علوم کی عمر کے آخری حصے کا۔ اس وقت حضرت کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی کسی کی مدد درکار ہوتی، کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی، تو آپ پلنگ پر ہی بیٹھے رہتے۔ تو ایک مرتبہ کوئی بڑا پہلوان حضرت سے ملنے کے لیے آپ کے مکان کو تشریف لایا۔ حضرت پلنگ پر بیٹھے تھے، حضرت ان کو قریب بلا کر کہتے ہیں کہ آپ پہلوان ہیں؟ تو یہ فرمایا جی حضرت میں پہلوان ہوں۔ تو حضرت ان سے فرمائے کہ میری گردن کو پکڑیے اور جھکانے کی کوشش کریے۔ تو یہ حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہیں اور جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، لاکھ کوشش کرتے ہیں، پوری طاقت لگاتے ہیں، مگر حضرت کی گردن یہ جھکا نہیں سکتے۔ اور پھر جب حضرت ان کی گردن میں ہاتھ دیتے ہیں تو ان کی یہ گردن اٹھا نہ سکے۔ عزیز دوستو بزرگوں، عمر کا آخری حصہ، پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی حضرت کے پاس اتنی قوت تھی کہ بڑے پہلوان کی گردن میں جب ہاتھ دے دیے تو یہ گردن کو اٹھا نہ سکا۔ اسی طرح ایک بڑا زبردست واقعہ حضرت پیا کا، شمالی ہندوستان سے ایک بڑا پہلوان آصف جاہی سلطنت دکن کو تشریف لایا تھا، دکن کو آیا تھا۔ تو ایک پروگرام کا آغاز ہوا، ایک کشتی کا کمپٹیشن ہوا جس میں حضرت بحر علوم ایز این آڈینس وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ جو پہلوان جو شمالی ہندوستان سے آیا تھا، انہیں دکن کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیا، سب اس کے سامنے ہار مان گئے۔ یعنی اتنی اس کی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیے کہ سب اس کے سامنے ہار مان گئے، اور یہ جوش میں نعرے لگانے لگا، کوئی ہے جو ہاتھ میں ہاتھ ملائے، یعنی کوئی ہے جو میرے سے کشتی کرے۔ بہرحال کوئی کسی ایک بات سے جواب نہیں آیا، سب خاموش ہے۔ تو اس کے جو چیلے تھے ساتھ میں وہ بھی نعرہ لگانے لگے، اور جوش میں یہ پہلوان یہ بولنے لگا کہ کیا دکن میں اب کوئی مرد باقی نہ رہا جو میرے سے کشتی لڑائے؟ دکن میں کوئی مرد اب باقی نہ رہا جو میرے سے کشتی لڑائے؟ بس یہ بولنے کی دیر تھی، حضرت پیا سے رہا نہ گیا، آپ کے کندھے پر ایک رومال تھا، اب وہ رومال بن کر کشتی کے میدان میں آ گئے۔ کشتی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پہلوان کا یہ حال ہو گیا، اگر میں عام زبان میں کہوں تو یہ پہلوان ادمرا ہو گیا، اس کی پوری طاقت ضبط ہو گئی، اس کی پوری طاقت ختم ہو گئی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ حضرت اس کو اٹھاتے تو یہ اٹھ جاتا، حضرت اس کو بٹھاتے تو یہ بیٹھ جاتا۔ بڑا پہلوان جو بھی نعرے لگا رہا تھا، سب پہلوانوں کو چت کر دیا۔ حضرت جب میدان میں تشریف لائے
تو حضرت اٹھاتے تو اٹھ جاتا اور بٹھاتے تو بیٹھ جاتا۔ عزیز دوستوں بزرگوں، ایک بڑا دلکش واقعہ حضرت بہلوم کا۔ لنگر ہاؤس کے پاس ایک نواب صاحب جاگیردار رہتے تھے، اور وہ ماہر پنجہ کش تھے، یعنی پروفیشنل پنجہ کش تھے، جس کا روزمرہ کا کام پنجہ لڑانا تھا۔ تو حضرت بہلوم ایک مرتبہ نمائش کو تشریف لے گئے تھے عثمانیہ کے اساتذہ کے ساتھ، تو وہاں پر اتفاق سے یہ صاحب بھی موجود تھے، یہ نواب صاحب۔ تو حضرت کی نظر ان کی نظر حضرت بہلوم کے اوپر پڑتی ہے، اور ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیا خوبصورت شخصیت ہے، شیروانی پہنے ہوئے بڑے فٹ معلوم ہوتے ہیں، مگر پھر ان کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ بیچارے مولوی صاحب حضرت بہلوم کی ٹوپی شملہ شاید پہنے ہوئے ہوں گے، داڑھی ہے، آپ کو شیروانی پہنے ہوئے ہیں، تو ان کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ ارے بیچارے مولوی صاحب ہیں۔ بہرحال یہ کہہ کر آپ کچھ آگے چلے جاتے ہیں، اور اتفاق سے ایک کراس پر، ایک سرکل پر آپ دونوں کے آنکھیں چار ہوتی ہے، حضرت بہلوم کی اور یہ نواب صاحب کی آنکھیں ملتی ہے۔ تو حضرت بہلوم اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہراتے ہیں، حضرت بہلوم ان کے سامنے اپنا ہاتھ لہراتے ہیں، اور ایک ماہر پنجہ کش کے سامنے اگر آپ ہاتھ لہرائیں گے تو وہ فوراً آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گا۔ تو حضرت اس کو چیلنج کرتے ہیں، اپنا ہاتھ لہراتے ہیں، تو وہ فوراً آ کر حضرت کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اور عزیز دوستوں بزرگوں، جو لوگ پنجہ لڑاتے ہیں، جو پنجہ کشی کرتے ہیں، ان سے اگر آپ یہ بات دریافت کریں گے تو وہ آپ کو بولیں گے کہ جو آ کر ہاتھ پکڑتا ہے ان کی گرپ مضبوط ہوتی ہے، ان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے، ان کو فائدہ ملتا ہے ہاتھ کو جھکانے میں۔ تو حضرت ہاتھ لہرائے اور یہ آ کر ہاتھ پکڑ لیے۔ بہرحال آئے، ہاتھ پکڑ لیے، پنجہ شروع ہوا، ادھر زور لگا رہے ہیں، ادھر زور لگا رہے ہیں، حد تو پسینہ پسینہ ہو گئے، مگر حضرت کے ہاتھ جھکا نہ سکے، کامیابی نہیں ملی۔ اور حضرت تھوڑی سی طاقت لگاتے ہیں اور ان کا ہاتھ جھکا دیتے ہیں۔ اور اس واقعے کے بعد کچھ دن کے بعد وہ حضرت کے مکان پر تشریف لاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور حضرت کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ مرید ہوتے ہیں بلکہ ان کا پورا افراد خاندان حضرت کا مرید ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت کی بڑی جامع شخصیت رہی ہے، آپ ہر فن مولا رہے ہیں، اور آپ کی علمی خدمات تو بے شمار ہے، بے شمار کتابیں آپ لکھی ہیں، بس ہم کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اور حضرت بہلوم کی تعلیمات ایک بار کھول کے پڑھنا شروع کریں گے تو عزیز دوستوں بزرگوں، ہم کو دین بھی مل جائے گا اور دنیا بھی مل جائیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ حضرت کے نبیرہ ڈاکٹر محمد عبدالعلیم صدیقی مبارک پاشا لکھتے ہیں، اپنا ایک کلام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہے دست محمد بجا دست حسرت، کہ ہے عالم کو فیض سارا اسی سے، کہ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ کیونکہ عزیز دوستو بزرگوں، یہ جو نسبت ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ پہنچتا ہے آخر کو حسرت کے در پر، کرے جو کوئی آرزو ہے محمد، جس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے، تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ حضرت کے در پر پہنچتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں محمد کا تو ہے تیرے محمد، محمد کا تو ہے تیرے محمد، میں ارمان تیرا ہوں حسرت۔ پھر آگے لکھتے ہیں مجھے تیرا چہرہ ہے روح محمد، مجھے تیرا چہرہ ہے روح محمد، مجھے تیرا کوچا ہے کوہ محمد۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت کو دیکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے برابر ہے، حضرت کو دیکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے برابر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو در کی گلیاں ہیں نا، یہی گلیاں ہیں جو ہم کو مدینے کے گلیوں تک پہنچانے والی ہیں۔ یہ جو در کے گلیاں ہیں نا، یہ وہی گلیاں ہیں جو ہم کو مدینے تک پہنچانے والی ہے۔ بس آخر میں حضرت کا یہ شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں سائیں کا نام جپے جو حسرت، سائیں کا نام جپے جو حسرت، خود سائیں وہی ہو جائے۔ عزیز دوستو بزرگوں، اس شعر کے تحت بڑی لمبی گفتگو، بڑی لمبی تقریر فنافی شیخ کے ٹاپک پر کی جا سکتی ہے، مگر وہ کسی اور دن۔ اجازت چاہتا ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔